لوگ رشتوں کو قائم نہیں رکھ پاتے. ایک بہت بڑے بزرگ نے مجھے نصیحت کی تھی, کہا کہ بیٹے تعلق سب سے رکھنا, رشتے اتنے ہی بنانا جتنوں کو تم نبھا سکو. ہاں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تجھے بہت دور تک پہنچائے گا. تعلق سب سے رکھنا, رشتے مت بنانا زیادہ, جتنا نبھا سکتا اتنا ہی, اس لیے کہ قیامت کے دن رشتوں کے بارے میں پوچھا جائے. رشتے بنانا آسان ہے, رشتے نبھانا مشکل ہے, اور ہم لوگ رشتے بناتے بہت ہیں اور رشتے نبھاتے نہیں. ایک بات اور آگے بڑھ کے کہہ دوں, رشتے کون کون سے بناتے ہو؟ کوئی کالج کا دوست ہے, بولا تو میرا بھائی میں تیرا بھائی, اس کو نبھانے کے لیے بہت قربانی دو گے, ہے نا. کسی لڑکی کو دوست بنا لیا, اس کو نبھانے کے لیے بہت قربانی دو گے. ٹھیک, یہ رشتے کس نے بنایا؟ آپ نے. اور سگا بھائی, عید کے دن اس کے یہاں کپڑے بھی نہیں بنے, اس کا کوئی پرسان حال ہے؟ ماں پھٹے پرانے کپڑے پہ پریشان ہے, جس سے تم نے رشتہ بنایا تھا وہ آوارہ لڑکی, اس کو تو موبائل بھی گفٹ کر رہے ہو, اسے تو عید میں کپڑے بھی دے رہے ہو, اس کو تو مسکے بھی لگا رہے ہو, اور وہ ماں جس کے بطن سے پیدا ہوئے اس کے لیے کیا کیا؟ کسی بہت بڑے مفکر نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ جو رشتے تو بناتا ہے اس کو نبھاتا ہے, جو رشتے اللہ نے بنائے اس کو کیوں نہیں نبھاتا؟ دیکھ لو ماں کے ساتھ کیا رشتہ ہے, بھائیوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے, دوستوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے, خالاؤں کے ساتھ کیا رشتہ ہے, ماموں کے ساتھ کیا. میں تو کہتا ہوں جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتے وہ خالہ ماموں کی کیا قدر کریں گے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کسی نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر نے ایک دیہاتی بوڑھے کو اپنی سواری میں بٹھا لیا, اور عبداللہ ابن عمر تھے بہت بڑے آدمی, اتنے بڑے آدمی تھے, صحابہ میں مفتی اور فقیہ تھے. وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی صحابہ میں مفتی اور فقیہ تھے, اپنی سواری پر بٹھا لیا. تو کسی نے کہا ابن عمر یہ دیہاتی, سر پہ کپڑا باندھا ہوا, اس کے جبے اور کپڑے سے تو پسینہ بہ رہا ہے, ٹپک رہا ہے, آپ نے بٹھا لیا. کہا میں یہ سب نہیں دیکھتا. کہا کیوں؟ کہا یہ میرے ابا فاروق اعظم کا دوست تھا, اور اگر باپ کی روح خوش کرنا ہے تو باپ نے جن جن کو چاہا ان کو چاہنے سے باپ کی روح خوش ہوتی ہے. دنیا سے یعنی سوچو, باپ کا بھائی نہیں ہے, باپ کا باپ دادا نہیں ہے, باپ کا رشتہ دار نہیں ہے, صرف میرے بابا سے اس دیہاتی کی دوستی تھی. اب بابا دنیا سے چلے گئے تو بابا کے دوستوں کو اس لیے رسپیکٹ کر رہا ہوں تاکہ میرے بابا کا دل قبر میں خوش ہو جائے. یہ ہے. اب بتاؤ جو مذہب باپ کے دوستوں کی اتنی عزت سکھاتا ہو وہ مذہب باپ داداؤں کی کتنی عزت سکھاتا ہوگا, وہ مذہب چچا تایا کی کتنی عزت سکھاتا. آپ کو پتا ہے, آئیے اس اینگل سے ایک بات سن لے. اب آپ مولائے کائنات, ساری کائنات جس کی تعظیم کرے, جو سارے مومنین کا مولا ہے, حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی جن مولا, جس کا میں محبوب ہوں علی ان سب کا محبوب ہے. رسول اللہ کو جس نے محبوب مان لیا اس نے مولا علی کو محبوب مان لیا. جس کا میں محبوب ہوں, مولا کا معنی یہاں محبوب ہے. اور اس لیے محبوب میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے کا حدیث کا ٹکڑا بالکل واضح کر رہا ہے. کیا اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ, اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر, اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس کو اپنا دشمن بنا لے. واضح ہو گیا. آگے حدیث کا ٹکڑا بالکل واضح کر رہا ہے یہاں محبوب. اور اگر محبوب مانا کر لو تو سارے جھگڑے بھی ختم ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ انبیاء کے بھی محبوب ہیں, رسول اللہ صحابہ کے بھی محبوب ہیں, رسول اللہ اولیاء کے بھی محبوب ہیں, رسول اللہ صدیق اکبر کے بھی محبوب ہیں, فاروق اعظم کے بھی محبوب ہیں, عثمان غنی کے بھی محبوب ہیں, عشرہ مبشرہ کے بھی محبوب ہیں. فرمایا جس کا میں محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے. مانا ہم نے صدیق اکبر علی سے محبت کرتے تھے, فاروق اعظم بھی کرتے تھے, عثمان غنی بھی کرتے تھے, عشرہ مبشرہ بھی کرتے تھے, سب کرتے تھے, بلکہ ایسی محبت کرتے تھے کہ مولائے کائنات کو محفل میں تکتے رہتے. پوچھا صدیقہ بنت صدیق نے, بابا محفل میں علی کو کیوں تکتے ہیں؟ تو کہا میں نے رسول اللہ سے سنا علی کو دیکھنا عبادت ہے.
وہ علی، خاتم ولایت علی، خاتم ولایت علی، قاسم ولایت علی، قسیم جنت و جہنم علی، ساقی حوض کوثر علی، سید الابرار علی، قاتل کفار علی، فاتح خیبر علی، فاتح حنین علی، بدر میں پہلا جانے والا علی، احد کے میدان میں پہلے جانے والا علی، اللہ اکبر، اخی رسول علی، زوج بطول علی، ابو الحسنین علی، باب مدینۃ العلم علی، ابو الائمہ علی، رسول اللہ کا بھائی علی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ وہ علی مرتضیٰ حضرت عباس کے ہاتھ چومتے ہیں، اور ہاتھ چوم کر کبھی پیر چومتے ہیں، تو کسی نے دیکھ کر کہا علی عباس کے ہاتھ پیر چومتے ہو؟ حالانکہ روحانی مرتبے کے اعتبار سے مولائے کائنات کا مرتبہ افضل ہے، حضرت روحانیت کے عقیدے کے اعتبار، مذہب کے اعتبار، لیکن مولا علی ہاتھ چوم رہے، کس کے؟ حضرت عباس کے۔ تم عباس کے ہاتھ چومتے ہو، کبھی پیر بھی چومتے ہو؟ ہاں، کیوں؟ کہا یہ میرا چچا ہے، اور چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ غور فرمائیں، غور کریں، مولا علی چچا کے غور کریں، ہاتھ چوم رہے، چچا کہاں ہے؟ آپ کے چچا جان کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے؟ کہاں ہے؟ رشتے توڑ بیٹھے ہو اور سوچتے ہو صرف نماز پڑھ کے جنت میں جائیں گے۔ سب کی توجہ تسبیح مصلی کی طرف صرف ہے، حالانکہ وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ 5% لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، بابا نے بھی کہا، بھائی جان کہہ رہے تھے 5% بھی نہیں پڑھتے، 95% بے نمازی، لیکن 5% جو پڑھتے بھی ہیں نا، ان کا بھی یہ حال ہے، اگر رشتے توڑ دیا ہے، آقا فرماتے تیری نماز ہی قبول نہیں۔ بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ رشتے توڑتے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تم بندوں سے رشتہ توڑتے ہو، اللہ تم سے اپنی رحمت کا رشتہ توڑتا۔ اور یہ رشتے بہت قیمتی، اللہ نے بنا کے بھیجے، یہ رشتے بہت قیمتی ہے، رشتے بہت قیمتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عرش پر جھومر کی طرح لٹکتے ہیں یہ رشتے، اور رشتے دعا کرتے ہیں اللہ جو ہمیں جوڑے تو اس کو جوڑنا، جو ہمیں توڑے تو اس کو توڑنا۔ اور آپ کو پتہ ہے آج لمبی عمر کون نہیں چاہتا؟ سب لمبی عمر چاہتے ہیں، لیکن عمر گھٹ گئی، توجہ ہے، عمر گھٹ گئی۔ 40 سال میں گھٹنے کا مریض ہوتا ہے، کمر کا مریض ہوتا ہے 50-55 سال میں چلا جاتا ہے۔ سب کو لمبی عمر چاہیے، آسان نسخہ ہے، ایک دم آسان، اس سے آسان کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مالدار بننا چاہتے ہو اور لمبی عمر چاہتے ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ فقی ابو اللہ سمرقندی حدیث لکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کی زندگی صرف 3 سال بچی ہوتی، صرف 3 سال زندگی بچی ہوتی ہے، اچانک وہ 3 سال کی زندگی اللہ 30 میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 3 سال کی عمر 30 سال میں کیسے چلی جاتی ہے؟ فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی برکت سے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی برکت سے 3 سال کی زندگی 30 میں چلی جاتی ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کسی کی زندگی 30 سال بچی ہوتی ہے اور اچانک وہ 3 دن میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی عمر کٹ جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وجہ 30 سال 3 دن کیسے ہو جاتے ہیں؟ فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ کاٹنے کی وجہ سے، بدسلوکی کرنے کی وجہ سے اللہ 30 سال کو 3 دن میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ عمر لمبی چاہتے ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک۔ یہاں آ کر کے لوگ ہمیں سمجھاتے وہ اچھا سلوک نہیں کرتا نا حضرت، میں نے کہا وہ نہیں کرتا تو تو کر، اس لیے کہ وہ بھی اچھا کرے تو بھی اچھا کرے، یہ تو برابری ہو گئی۔ حسن سلوک کس کو کہتے ہیں؟ حسن سلوک کس کو کہتے ہیں؟ حسن سلوک کس کو کہتے ہیں؟ وہ کاٹا بوتا رہے اور تو اس کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ یہ منزل آسان نہیں ہے، یہاں پہنچ کر کے بڑے بڑوں کو ناکام دیکھا گیا۔ یاد رکھنا کوئی تمہیں گالی دے پھر تم مسکراؤ، یہ حوصلہ بہت بڑے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات کہہ دوں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہمارے مرشد سرکار نصیر ملت و دین نصیر الدین چراغ دہلوی جانتے کون ہے؟
पूरी दुनिया ये जानती थी अमीर खुसरो से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। जानशीन कौन बनेगा महबूब इलाही का? सब कहते थे अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। लोगों को खिलाफतें मिलती थी अमीर खुसरो की ताईद पर, हिमायत पर, लोगों की गलतियां माफ होती थी अमीर खुसरो पर। और सब दुनिया जान गई थी महबूब इलाही का जानशीन कौन? का अमीर खुसरो। क्योंकि महबूब इतना है कि कहते थे महबूब इलाही कि अगर एक कब्र में दो को दफन करने की इजाजत शरीयत देती तो मैं वसीयत कर जाता कि मेरी कब्र में मेरे खुसरो को दफन कर देना। फरमाया मुरीद होना सीखना है तो खुसरो से सीखो। खुसरो खुसरो है, बल्कि ये कह दूं अल्लाह अकबर, हजरत अमीर खुसरो के बाद आपने बताया है कि पीर से मोहब्बत कैसी करनी चाहिए। एक अलग सा उन्वान है, अभी मैं वो नहीं छेड़ता, लेकिन सारी दुनिया ये जानती थी। अल्लाह अकबर, मैं अगर तन्हाई में कोई बात कर सकता है अमीर खुसरो, रात रात भर साथ बैठ सकता है अमीर खुसरो, जब सब चुप हो कोई बोल सकता है अमीर खुसरो। और हजरत महबूब इलाही की जुमले पर कोई जुमला बढ़ा सकता अमीर खुसरो। एक मर्तबा सरकार महबूब इलाही दो पल्ली टोपी पहने हुए थे और महबूबाना अदा की वजह से वो कोई तिरछी हो गई थी। तिरछी टोपी को फारसी जबान में कज कुलाही कहते हैं। तो हजरत महबूब इलाही ने देखा कि कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मैं वो नहीं बताता, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, तो उनको करते देख के मुस्कुरा पड़े। इधर मुस्कुराए तो जनाब खुसरो ने पूछा, और खुसरो को तुरकुल्ला कहते थे, तुरकुल्ला कहते थे, खुसरो तो तुरकुल्ला है। और बल्कि खुसरो को कहते थे कि तू कासा ले से मोहम्मद है। अल्लाह अकबर। खुसरो को कहते थे खुसरो तो मेरी जान है, खुसरो तो मेरी आंखें हैं। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा निजामुद्दीन मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं इसी तुरकुल्ला खुसरो को पेश कर दूंगा। का इसके दिल में जो सोज है, खुसरो के दिल में जो सोज है। अभी चंद दिन पहले हजरत का उर्स गुजर, सरकार अमीर खुसरो का फकीर की हाजिरी हुई और हजरत अमीर खुसरो के उर्स में फकीर ही को कुछ सबक सुनाने का शरफ हासिल। तो खुसरो का सोज, खुसरो का सोज मैं तलब कर, महबूब इलाही कहते थे काश अल्लाह खुसरो का सोज मुझे अता करे। एक मर्तबा किसी मुरीद ने कहा कि जो खुसरो के साथ खुसरवाना अंदाज है हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है? तो डांट कर फरमाया खुसरो जैसी अदा लेकर आ, फिर उस जैसा बनने की कोशिश। सब दुनिया जानती थी कि महबूब है खुसरो, बल्कि महबूब इलाही है खुसरो। खुसरो क्या है? महबूब का चेहरा देख के कहते थे ईदगाहे माँ गरीबा रुए तो इन बिसाते ईद दीदन, ईदगाहे माँ गरीबा कुए तो इन बिसाते ईद दीदन रुए तो। अल्लाह अकबर। बड़ा प्यार था पीर मुरीद में, लेकिन पता है क्या हुआ? क्या हुआ? सारी दुनिया ये कह रही थी कि निजामुद्दीन महबूब इलाही का जानशीन कौन बनेगा? खुसरो। एंड मोमेंट पर आखिरी वक्त में महबूब इलाही ने फरमाया मेरा जानशीन नसीरुद्दीन होगा। लोग हैरत में तकते रह गए, कभी किसी उनका नाम ही नहीं आया और उनको जानशीन बना दिया। एक प्यारा जुमला का, बहुत खूबसूरत जुमला, याद रख लें, बहुत से मसले इससे हल हो जाएंगे। फरमाते हैं निजाम चाहे खुसरो, निजाम चाहे खुसरो, अल्लाह चाहे नसीर। निजाम चाहे खुसरो, अल्लाह चाहे, तो जिसे अल्लाह चाहता है उसे नसीरुद्दीन चिराग दहलवी कहते हैं। वो नसीरुद्दीन चिराग दहलवी फरमाते हैं मुरीदों को, प्यारे मुरीदों नफिल रोजे रखना, तिलावत कुरान कसरत से करना, जिक्रुल्लाह कसरत से करना, रात रात भर जाके नफली नमाजें कसरत से पढ़ना। का ये बूढ़ी औरतें भी कर सकती हैं। बड़े मर्दों का और मजबूत लोगों का काम ये है कि जो तुम्हारे साथ बदसलूकी करे तुम उनके साथ उसने सलूक से पेश आओ। आज हमारे पास ये निसाबे विलायत कहाँ चला गया? हम तो तस्बीह मुसल्ले में उलझ कर रह गए। मैं तस्बीह मुसल्ले का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान किया। 40 साल तक मुस्तफा जान रहमत मक्के वालों के साथ उसने सलूक करते रहे और मक्के वालों ने कहा आपकी हक्कानियत की दलील क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया मैं 40 साल की लंबी उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वहदानियत पर
آسمان کو، زمین کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، سیاروں کو دلیل کے طور پہ پیش نہیں فرمایا، بلکہ اپنے حسن اخلاق کو دلیل کے طور پہ پیش فرمایا، اپنی زندگی کو جو وہ پیش فرمایا۔ تو یاد رکھنا، تہجد گزار بن جاؤ، نفل روزے نمازیں کچھ بھی کر لو، اگر حسن سلوک نہیں کرنا جانتے لوگوں کے ساتھ، اللہ کے ولی نہیں، سب کچھ بن سکتے ہو، اللہ کے ولی نہیں بن۔ یہاں تو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، حال یہ ہے، حال یہ۔ حسن سلوک کا اخلاق کہاں ہے، کردار کہاں ہے؟ چچا سے نہیں بنتی تایا دعائیں کہاں قبول ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں پہلے تو ہم بارش کے لیے جاتے تھے اور بھیگ کر آتے تھے، اب اتنی دعائیں ہوتی، 3 دن استسقاء ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی، کیوں؟ جو پڑھا رہا ہے وہ اس کے دل میں خود بغض ہے، چچا کے لیے، پھپھیوں کے لیے، پڑوسی کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، تو دعا کہاں؟ آقا فرماتے سر کے اوپر بھی نہ جائے گی دعا، سجدوں کے اثر چہرے پہ کہاں ہے؟ یہ بھی کہہ دوں، وہ لوگ پڑھے لکھے کم تھے مگر ان کے دل صاف تھے، ان کے اخلاق اچھے تھے، ان کے کردار اچھے تھے، رشتے نبھاتے تھے، وہ لوگ رشتے نبھاتے تھے۔ آج ہم رشتے کہاں نبھا رہے ہیں؟ دور نکل گئی بات، رشتے تو توڑ رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ایک یاد آئی، ایک صوفی کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا، یاد رکھ، اگر دشمن برا سلوک کرے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اپنے برا سلوک کرے تو بہت تکلیف۔ جب ہتھوڑا آپ لکڑی پہ ماریں گے تو آواز کم آتی ہے، لیکن ہتھوڑا آپ لوہے پہ ماریں گے تو آواز، تجربے کی بات ہے کہ نہیں؟ ہتھوڑا لکڑی پہ مارو تو آواز کم آئے، اور ہتھوڑا لوہے پہ مارو تو آواز زیادہ آئے۔ ایک دن لکڑی نے لوہے سے کہا، اے لوہے، تجھ پہ ہتھوڑا پڑتا ہے تو اتنی آواز مجھ پہ پڑے تو نہیں آتی، تجھ پہ پڑے تو زیادہ آتی ہے، وجہ؟ تو لوہے نے جواب دیا، جب اپنا اپنے کو اذیت دیتا ہے تو دکھ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہتھوڑا بھی لوہا ہے اور لوہا بھی لوہا ہے، تو کہاں جب اپنا اپنے کو دکھ دیتا ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ مسلمانوں کہاں سردار بننے کا شوق سب کو ہے، لیکن صلح کرانے کی بجائے لڑا رہے ہیں۔ آقا نے کیا فرمایا؟ میرا یہ بیٹا حسن سید ہے، ابھی آپ نے سنا، مطلب سید کا مطلب سردار، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سردار۔ سردار کا کام کیا ہے؟ لڑائی لگانا؟ سردار کا کام کیا ہے؟ لڑائی لگانا؟ سردار کا کام کیا ہے؟ فتنے پیدا کرنا؟ سردار کا کام کیا؟ آقا نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرے۔ توجہ کریں، اگر سردار بننا ہے، قوم کا سردار، تو لوگوں میں صلح کرو، لوگوں میں پیار پیدا کرو۔